ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی توفیق اور اس کی نوازشوں پر اور اس کی بھرپور نعمتوں اور احسانات پر، کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی متنوع نشانیوں پر اور ہمیں نوازی گئی بڑی بڑی عنایتوں پر اس کا شکر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خاتم انبیاء والرسل ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور اولیاء پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بری باتیں دین میں ایجاد کردہ باتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کی اطاعت، تقوی کو لازم پکڑنے، نفس کے محاسبے اور خواہش نفس کی مخالفت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ لوگو، پانی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ ہر جاندار کی تخلیق کی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی کا جوہر ہے اور ماحول کا وہ عنصر ہے جس کی پوری کائنات ضرورت مند ہے۔ اس سے نہ انسان، نہ حیوان اور نہ نباتات بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پانی پاکی کا ذریعہ ہے جو کہ نصف ایمان ہے۔ نماز اور بہت سی دوسری عبادتوں کی شرط ہے، اسی سے وضو اور غسل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اور فرمایا، اور تم پر آسمان سے پانی برساتا ہے کہ اس پانی کے ذریعہ سے تم کو پاک کر دے۔ اللہ کے بندو، بارش عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے جن پر شکر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز ہے اور وہی قابل حمد و ثنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے لیے اندازے کے مطابق ایک وقت متعین کیا ہے اور موسم بنایا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مہ برساتا ہے۔ وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اور فرمایا، اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ لوگوں، بارش میں جب تاخیر ہوتی ہے تو لوگوں کی گھبراہٹ اور مصیبت شدید ہو جاتی ہے، انہیں قحط سالی اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کھیتیاں اور درخت تباہ ہوتے ہیں، چشمے اور کنویں خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ لوگوں کو خشک سالی نے آ لیا اور انبیاء ان کے درمیان موجود تھے۔ انبیاء نے نقصان کے ازالے اور مصیبت کے چھٹنے کے اسباب کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور اللہ نے بہت سی قوموں کو خشک سالی اور پھلوں میں کمی کر کے پکڑا کہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ بندوں کی مدد کرتا ہے، ملک سیراب ہوتے ہیں، زمین خوشنما اور آراستہ ہوتی ہے، اور شادمانی کے آثار ظاہر ہوتے اور پھل پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نعمتوں کا شکر واجب ہے، یہ نعمتوں کی بقا اور پائیداری کا سبب ہے، اور ان نعمتوں کے کمال شکر میں سے یہ ہے کہ ان کے بعد سچی حمد اور خالص طاعت ہو، اس لیے کہ جب نعمتوں کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو
نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں اور بڑھتی ہیں، اور جب ناشکری کی جاتی ہے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ ہم اس عظیم رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا نفع عام ہے، جس کا خیر وسیع ہے، جو ضرورت کے وقت آئی ہے، جس سے کھیتیاں لہلہا اٹھی ہیں، دل باغ باغ ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے اس کے فضل کے دائم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس پر کہ اس نے ہم پر بارش نازل کی، اور اس پر کہ اس میں برکتیں بھلائی اور اثر رکھا۔ اس نے اس کے ذریعے سے ملکوں کو سیراب کیا اور خوب کیا، اور ایک اندازے کے مطابق اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اور اس سے دلوں کو تر و تازہ کیا۔ اے اللہ، تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیرے جلال کے شایان شان ہو، جو تیری پے در پے نعمتوں اور نوازشوں کے برابر ہو۔ تیری حمد ہے تیری وسیع رحمت، عظیم احسان اور بھرپور نوازش پر۔ تیری حمد ہے کہ تو نے بھرپور نوازش کی، پردہ رکھا، نعمتیں عطا کی، کرم کیا۔ ہم تیری تعریف نہیں گن سکتے، تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی تعریف میں کہا ہے۔ اللہ کے بندو، نعمتوں کی شکر گزاری میں سے یہ ہے کہ نعمت عطا کرنے والے اللہ کی طرف منسوب کی جائیں، اور ان کے بدلے فرما برداری کی جائے، اور انہیں ان چیزوں میں خرچ کیا جائے جو اللہ کو خوش کریں، اور یہ کہ وہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع، گناہوں اور نافرمانیوں کے چھوڑنے اور بکثرت استغفار کا سبب ہوں۔ یہ ساری باتیں نعمتوں کے دوام، برکتوں کے نزول اور بارش برسنے کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ لوگو، بارش اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے جو اللہ کے کمال قدرت اور اس کی نافذ ہونے والی حکمت کی یاد دلاتی ہے۔ بارش کے نازل ہونے میں عبرت و نصیحت ہے، اس کے اندر ایمانی پیغام ہے جو دلوں کو جگاتا ہے۔ موت، فنا، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے، حساب کتاب اور جزا کی یاد دلاتا ہے۔ بنجر زمین میں بارش جو موت کے بعد زندگی، خشکی کے بعد شادابی اور سختی کے بعد خوشحالی پیدا کرتی ہے، وہ ایک مادی دلیل ہے جو موت اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی یاد دلاتی ہے کہ بعد اس کے کہ زمین مردہ اور بنجر تھی، لہک اٹھی، پھلنے پھولنے لگی اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانے لگی۔ اللہ کا فرمان ہے، اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور فرمان ہے، لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، اور پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض ارذل عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، اس کے اندر موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد، آپ کے آل و اصحاب، پیروکاروں اور مددگاروں پر۔ اللہ کے بندو، بہت سے لوگ فارغ وقتوں اور چھٹیوں کو سفروں اور سیاحتوں میں اور صحراؤں اور تفریحی مقامات میں گزارنا چاہتے ہیں، اور مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب وہ ایسا ارادہ کرے تو اس کے احکام کی معرفت حاصل کرے اور اس کے آداب کی پابندی کرے۔ احکام و آداب میں سے اہل
عیال کو الوداع کہنا، سوار ہونے اور نکلنے کی دعا کرنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے نکلتے ہوئے جب اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من بعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اور جب لوٹتے تو ان دعاؤں کے ساتھ یہ بھی کہتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ نیک ساتھیوں کا ساتھ لیا جائے اور تنہا سفر نہ کیا جائے، کہ ساتھ ہونا اطاعت پر مددگار ہوتا ہے اور شیطان سے اور لغزشوں سے بچاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لے کہ تنہائی میں کیا ہے تو کوئی سوار رات میں اکیلے نہ چلے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ وقتوں پر فرائض ادا کیے جائیں، اور شریعت نے مسافر کے لیے یہ رخصت دی ہے کہ 4 رکعت والی نمازوں کو قصر ادا کرے جبکہ اس کا سفر کی مسافت کے بقدر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح شریعت نے موزوں پر مسح کرنے میں بھی رخصت دی ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں جبکہ انہیں وضو کی حالت میں پہنا ہو۔ اسی طرح زخم پر لگی پٹی پر بھی مسح مشروع ہے جب تک کہ اس کی ضرورت ہو۔ پٹی کا حالت وضو میں باندھنا شرط نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی محدود مدت ہے، اور جو پانی کے استعمال سے قاصر ہو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو اسے پانی کے استعمال سے روکے یا ایسی سخت سردی سے جس سے اسے نقصان کا اندیشہ ہو تو شریعت نے اس کے لیے تیمم کی رخصت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ پہ مل لو۔ سفر کے آداب میں سے ہے کہ سلامتی اور سیر و تفریح کے نظام پر توجہ دی جائے، جانوں سے کھیلنے، لاپرواہی برتنے اور جانوں کو جوخم میں ڈالنے سے بچا جائے۔ آداب میں سے ہے کہ سیر و تفریح کرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے، ان کی حرمتوں سے نگاہیں نیچے رکھی جائیں، ان کے راز و اسرار کے پیچھے نہ پڑا جائے، ان کے راستوں اور گزرگاہوں میں نہ رکا جائے، عوامی املاک، آلات و وسائل اور اس سے مخصوص سہولیات کو ضائع نہ کیا جائے۔ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ماحول کی صفائی کا خیال رکھا جائے، تفریح گاہوں کو آلودہ نہ کیا جائے اور کوڑے کرکٹ کو ایسی جگہوں پر نہ پھینکا جائے جو ان کے لیے مخصوص نہیں۔ لوگوں کے راستوں اور سایوں میں قضائے حاجت نہ کی جائے کہ اس پر وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول لعنت کے وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ انہیں لعنت والے کام اس لیے کہا گیا کہ جو یہ کرتے ہیں ان پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں، چنانچہ ایسا کرنا جائز نہیں کہ یہ تکلیف دہ ہے اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جو باتیں سنتے ہیں تو سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور ہمارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو مبغوض کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی اور عافیت طلب کرتے ہیں اپنے دین میں، دنیا میں، اہل و عیال اور مال و منال میں۔ اے اللہ ہماری ستر پوشی کر ہمارے ڈر کو امن سے بدل دے اور ہمیں اپنے حفظ و نگہبانی میں محفوظ رکھ۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اپنے موحد بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و سکون والا بنا۔ اے اللہ ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے مردوں کو قبول کر، ان کے مریضوں کو شفا دے اور انہیں ان کے اہل و عیال کے پاس صحیح سالم با مراد لوٹا۔ اے رب العالمین اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما، انہیں ان کے وطنوں میں امن سے نواز، انہیں متحد کر، انہیں حق پر یکجا کر، ان کے دلوں میں الفت
محبت ڈال، ان کے باہمی رشتے درست کر، اے اللہ انہیں ظاہری و باطن ہر اختلاف سے بچا، اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر، تو انہیں اپنی تائید سے مضبوط کر، ان سے تو اپنے دین کو معزز کر اور انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا، اے رب العالمین، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو، اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول کر، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔